مدد یا امام زمان، علی اجل یا امام زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور میں ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے اپنا پروگرام مثالی معاشرہ لے کر۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان عالم دین علی جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب قبلہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ہم آغا کا پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آغا، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ مثالی معاشرہ کس طریقے سے قائم کیا جائے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ہم اس سوال کے ساتھ کرتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں کے اوپر صرف مسلمان رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں مثالی معاشرہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے جناب مرتضیٰ صاحب، اس سے پہلے جو لاسٹ پروگرام ہم لوگوں نے ناظرین کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں بات یہ آئی تھی کہ جو ماڈرن سوسائٹی کا جو سسٹم ہے، لیونگ سسٹم، تو اس سسٹم کو رکھتے ہوئے کیا ضروری ہے کہ ہم اسلامک سسٹم کو استعمال کریں یا اسلامک سسٹم پر عمل کریں۔ تو میں نے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ یہ طے شدہ چیز ہے کہ اینی ہاؤ ماڈرن سوسائٹی کے جو سسٹم ہے انسانوں کا بنایا ہوا، اس سے بہتر اسلامک سسٹم ہے، اور ہر اعتبار سے اسلام چیلنج کر رہا ہے۔ کیا ہو؟ خود قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اس جیسا سورہ لا کے دکھاؤ، اور خود اسلامک سسٹم، اسلامک لیونگ سسٹم بھی ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے کہ اس سے بہتر سسٹم ہم کو لا کر کے دکھاؤ۔ اور ماضی کی تاریخیں بھی گواہ ہیں، پاسٹ کی ہسٹری گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں جا کر کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ایک اسلامک سسٹم معاشرے میں آیا تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنا۔ خود ہمارے یعنی فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے افراد، جن کو شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے، ہمارے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خود انہوں نے یہ بات کہی کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی مولا کائنات خود ایک سسٹم، ایسا ایک سسٹم لانا چاہ رہے تھے، بلکہ لے آئے تھے کہ علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، کہ نہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ یہی سوسائٹی کا سسٹم، یہی اسلامک سسٹم، یہی علی کا سسٹم، یہی علی کی حکومت اگر پوری دنیا میں قائم ہو جائے، اسی کی پیروی کرتے ہوئے چلیں، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ معاشرے میں کوئی پریشان ہو، کوئی بھوکا رہے یا کسی کی حق تلفی ہو۔ اب جیسا کہ آپ کا سوال ہے، جو آپ نے کہا کہ بہت سے مسلمان جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر غیر مسلم نہیں، بلکہ پورے ملک ہیں دنیا میں ہیں، 50 سے زیادہ اسلامک کنٹریز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیں دنیا میں 50 سے زیادہ اسلامک ملک ہیں، لیکن کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہاں پر مثالی معاشرہ ہو؟ سوسائٹی وہاں کی مثالی معاشرہ کہلائے، سوسائٹی کا مثالی سوسائٹی کہلائے؟ نہیں۔ بھائی آپ سیدھی سی مثال آپ دیکھ لیجئے، مثالی سوسائٹی کا جہاں تمام اصول ہیں، جہاں تمام قوانین ہیں، آپ انہی میں سے ایک قانون اور اصول یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے،
تو مثالی سوسائٹی سے تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ اسی سوسائٹی کے افراد کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرے، مظلوم کی حمایت کرے، جی ہے کہ نہیں؟ جی جی بے شک. فلسطین جی ایک عرصے سے ظلم ہو رہا ہے. اگر اسلامک سوسائٹی، جس کو مثالی سوسائٹی کہا جاتا ہے، اگر یہ مسلمان ملک، مسلمان ممالک ایک ہو کر کے جی جی فلسطین کی حمایت کرے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جی. تو کیا فلسطین پر ظلم ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر علی کی حکومت کا معیار نہیں ہے. وہاں پر اگر سوسائٹی و معاشرے کا معیار علی کی سوسائٹی اور علی کے معیار کے مطابق ہوتا تو وہاں پر ظالم سے نفرت ہوتی، مظلوم سے محبت ہوتی. جی بے شک ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. ہونا یہ چاہیے کہ جو علی کے اصول ہیں، جو علی کے قوانین ہیں، جو علی کی حکومت تھی، وہی قائم ہو، تب جا کر کے لوگ اس مثالی معاشرے میں زندگی گزار سکتے ہیں. اور رہنے والا انسان جس سوسائٹی میں رہ رہا ہو وہ سوسائٹی مثالی سوسائٹی کہی جائے گی. مثالی سوسائٹی، روز یہی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ مثالی سوسائٹی وہ ہے جہاں پر کسی کے کسی کا حق پامال نہ کیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے، وہی مثالی سوسائٹی ہے. کوئی بچہ جاہل نہ رہے. ارے تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اب تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے، انسان صرف یہ طے کر لے سوسائٹی میں رہنے والے، اگر کسی سوسائٹی میں سپوز دیٹ 100 گھر ہیں، 100 خاندان رہ رہے ہیں، 100 افراد کی فیملی رہ رہی ہے، اگر وہ طے کر لیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کا بھی بچہ وہ جاہل نہیں رہے گا، تو آپ بتائیے کیا وہ سوسائٹی مثالی سوسائٹی نہیں ہوگی؟ کیا وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اتنے علاقے ہیں، ایریاز ہیں، شہر ہیں، ملک ہیں کہ جہاں پر فقط مسلمان ہی رہ رہے ہیں، پھر بھی وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر علی کی حکومت سے کسی نے بھی درس عبرت نہیں لیا. حکومت علی کی حکومت ہو، ہے کہ نہیں؟ بے شک جو نظام ہو علی کا نظام ہو، بے شک. تب جا کر کے انسان کرے گا. اور جب یہ نظام قائم ہو جائے گا تب کہیں جا کر کے لوگوں کی حق تلفی نہیں ہوگی، حق پامال نہیں کیا جائے گا. یہ مسلمان کیوں نہیں اس چیز پہ غور کرتے ہیں؟ آپ اپنے علاقے کو دیکھیے، ہم اپنے علاقے کو دیکھیں. اگر ہر انسان اپنے علاقوں کو دیکھ لے، اپنے محلوں کو دیکھ لے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ لے، تو وہ سوسائٹی لوگوں کے لیے ایک مثال بنے گی. بے شک بے شک. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے یہ جملہ میں ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے. ریاکاری منع ہے. ریاکاری مطلب ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاکاری مطلب دکھاوا کرنا. جیسے آپ نے آج کل دیکھا ہوگا یہ جو کووڈ-19 چل رہا ہے، کرونا کا قہر سب پر ہے، تو اس میں لوگ اپنے کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. صاحب 5 کلو آٹا اور 2 کلو چاول اور کچھ دالیں لے کر کے پیکٹ پہنچ رہے ہیں، صاحب دے رہے ہیں تو باقاعدہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں. اب ان سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ ان کا پیسہ بھی جا رہا ہے اور ہاتھ سے ثواب بھی جا رہا ہے. پیسہ بھی جا رہا ہے، ثواب بھی جا رہا ہے. تو یہ دکھاوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو تو اپنی جگہ پر ہے، جو میں بہت بہت معذرت کے ساتھ ناظرین سے یہ چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایسا کر رہا ہو یا کیا ہو تو اس چیز پر غور کرے کہ اس چیز کے ذریعے جہاں یہ پہلو ہے کہ انسان کا عمل بیکار ہو جائے گا، رائگاں ہو جائے گا، خدا کی طرف سے اجر نہیں ملے گا، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے کی ذلت ہو رہی ہے. اللہ کا وہ بندہ جو اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اپنی غربت کو چھپائے ہے، اپنی پریشانی کو چھپائے ہے،
خدا پر بھروسہ رکھے ہوئے ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، ہیں اس شخص کی عزت کو آپ پامال کر رہے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، خدا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو خدا نے جناب موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ جب تم دریا سے پار ہو کر کے واپس آ رہے تھے تو پیچھے سے تمہیں کوئی آواز دے رہا تھا اور تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ خدا نے کہا میرا بندہ آواز دے رہا تھا تمہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار وہ تو فرعون تھا۔ خدا نے کیا کہا؟ میرا بندہ تمہیں آواز دے رہا تھا۔ جناب موسیٰ نے کیا؟ جناب موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، خدا سے گفتگو کرنے والے، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب نبوت و رسالت نبی، وہ خدا سے کہہ رہے پروردگار وہ تو فرعون تھا جو تیری خدائی میں شریک ہو رہا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، پروردگار وہ تیرا نافرمان بندہ تھا۔ تو خدا نے کہا اے موسیٰ ہرگز میرے بندے کو کچھ نہ کہنا، وہ کچھ بھی تھا میرا بندہ تھا، وہ کچھ بھی تھا میرا بندہ تھا۔ اور مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی کہ اگر فرعون تمہاری جگہ مجھے آواز دے دیتا تو میں اس کی اس وقت بھی نصرت و مدد کرتا۔ یہ خدا 100 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ خدا 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، یہ خدا ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے بندے کی بے عزتی ہو۔ تو آپ دیکھیے اس چیز کو، تو دوسری طرف یہ آتا ہے۔ تو اب اگر یہی معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا تو انسان فوٹو نہ کھنچاتا، فیس بک اپڈیٹ نہ کرتا، واٹس ایپ پہ وائرل نہ کرتا، بلکہ خاموشی سے ناک ڈاؤن کر کے، خاموشی سے ڈور کو ناک کر کے وہ پیکٹ پہنچاتا اور ایک ہاتھ سے دیتا، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ملتی۔ جس دن یہ چیز رائج ہو جائے گی سمجھ لیجئے گا اسی دن وہ مثالی معاشرہ ہو جائے گا۔ تو آقا ابھی بات ہو رہی تھی کہ حقوق کی، تو ہمارا سوال اگلا یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اسلامی معاشرے کی، تو اسلامی معاشرے میں کیا حقوق بیان کیے گئے ہیں اپنے پڑوسیوں کے؟ دیکھیے معاشرے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی، کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو انسان دیکھے، ٹھیک ہے، اور پھر جیسے جیسے نزدیک چلتا چلا جائے وہ اس کے حساب سے دیکھیے۔ پہلے انسان کا خود کا گھر، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ اس کا پڑوس، ٹھیک ہے۔ اب پڑوسیوں کے لیے یہ ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے، 40 گھر تک کے جو ایریا ہوتا ہے وہ پڑوس میں آتا ہے، 40 گھر تک تقریباً، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کا پڑوس، جس کو بالکل برابر کا گھر کہا جاتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے پڑوسی، یعنی جو بالکل اس کے گھر کے برابر کا ہے، اگر اسی کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دے، بھوکا ہے کھانا کھلایا جائے۔ خود آپ دیکھیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ دیکھیے کیا تھا، پیٹھ پر بورا روٹیوں کا لاد کر کے رات کی تاریکی میں جاتے تھے اور بھوکوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ یہ سیرت علی کب انسان اپنائے گا؟ ہم پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل کب کریں گے؟ اور پڑوسیوں کے سلسلے میں تو یہاں تک روایات و حدیث و کتابوں میں ملتا ہے کہ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا حق آپ کے اوپر ہے، اس کا حق آپ کے اوپر ہے، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہ جائے اور آپ کھانا کھا لیں؟ آپ کو تو ماشاءاللہ حکم شریعت معلوم ہوگا کہ اگر آپ کے پڑوس میں غریب بچے رہ رہے ہیں، فیملی رہ رہی ہے، اور آپ پھل کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کو بھی دے سکیں، تو اس پھل کے چھلکے آپ باہر نہ پھینکیں،
یہ ہے مثالی معاشرہ. اسی لیے میں نے کہا کہ جو اسلام قوانین بتا رہا ہے اس پر عمل کر کے ہی معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے نا, اس پر عمل کر کے ہی مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا, بہرحال وقت اس پروگرام میں زیادہ نہیں ہوتا ہے, بس اتنا ہے کہ ہر انسان اپنے پڑوس کے لوگوں کی دیکھ بھال شروع کر دے. اگر پڑوسی بھوکا ہے اس کو کھانا پہنچائے, پڑوس کے بچے کی فیس نہیں جا پا رہی ہے تو اس کی فیس دے, پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر داخلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو بہترین اسکول میں اس کا داخلہ کرائے, اس کی فیس ادا کرے, اس کی پوری پڑھائی کا ذمہ اپنے ذمے لے. یہی معاشرہ مثالی معاشرہ ہے. تو ناظرین کرام, آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں مولانا موصوف کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو پر تشریف لائے, اور انشاءاللہ آگے پھر سے زحمت ہوگی. تو ناظرین, ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے اس پروگرام مثالی معاشرہ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدد یا امام زمان، علی اجل یا